کہ ان کی پیشین گوئیوں کے مطابق قرآن کی پیشین گوئی بھی تھی کہ آخری کتاب اگر نہ آتی تو تورات انجیل کی پیشین گوئیاں غلط ہو جاتی اور وہ خود بخود جھوٹی ہو جاتی، تو قرآن کا آنا ان کی سچائی کے لیے ضروری تھا۔ لیکن یہ معنی ماشاءاللہ یہ تیسرا معنی کیا اور زبردست کیا کہ قرآن پہلی کتابوں کا مصدق کس معنی میں ہے؟ مہیمن، اور مہیمن پر میں پوری بات کر چکا ہوں کہ پہلی کتابوں کی تحریف جو ہوئی اور جو مضمون منزل من اللہ ہے اس پر گواہ اور کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ قرآن۔ اچھا، اللہ کی کتابوں کے لیے معیار قرآن ہے، تو مخلوق کی کتابوں کی کسوٹی کیا ہوگی؟ اس کے لیے کوئی اور کسوٹی ہوگی؟ اس لیے ہم پوری دنیا کو چیلنج کے ساتھ کہتی ہیں کہ پوری اس کائنات میں ہر علم کی کسوٹی قرآن ہے، چاہے وہ علم روایت ہو، چاہے جو علم نکال لو، سب کی کسوٹی قرآن ہے۔ ایک اہل حدیث میرے پاس آیا، وہ محمدیہ کا فارغ تھا گجرانوالہ سے، تو بڑا تیز ذہین لڑکا تھا، شاید ادھر بیٹھا بھی ہو کیا پتہ۔ تو بہرحال وہ آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ کدھر سے آیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تخصص فی الحدیث کی ہے۔ کہاں؟ جی اہل حدیث کے پاس۔ بہت اچھا۔ میں نے کہا کہ وہ تخصص کیا؟ اس نے کہا جی ماشاءاللہ بڑی محنت سے کیا۔ میں نے کہا صرف ایک بات مجھے بتا، وہ آپ کا امتحان نہیں لے رہا، آپ کی ایمان کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ صحیح حدیث کس کو کہتی ہے؟ لیکن کسی امتی کا قول نہ پیش کرنا۔ صحیح حدیث کس کو کہتی ہے؟ اب بیچارہ خاموش۔ چلو میں نے کہا پیش کر، امتی کا قول پیش کر۔ یہ شرط اٹھا لیتے ہیں، صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس کے راوی ثقہ ہوں۔ میں نے کہا راوی کی ثقاہت معلوم کرنے کا کون سا پیمانہ ہے؟ ایک راوی ثقہ ہے، کیا پیمانہ ہے؟ آپ وہاں 2 سال رہے، آپ کے اساتذہ سے آپ ملے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اساتذہ بالکل ثقہ ہیں، کیا اساتذہ کو پتہ ہے کہ تو ثقہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا راوی ثقہ ہے؟ کوئی اس کے لیے معیار؟ اب بیچارہ خاموش۔ کہتے ہیں سند متصل ہو۔ اچھا چلو، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ درمیان میں کوئی راوی نہیں تھا؟ سند متصل ہو، اس کے لیے کوئی ہے ایسا آلہ یا کوئی تعویذ کہ ہمیں پتہ چلے کہ درمیان میں بالکل جناب اس نے اس سے سنا ہے، درمیان میں کوئی آدمی نہیں ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ قاری صاحب ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اب قاری صاحب بات کرے میری، وہ آپ کے پاس کون سا معیار ہے کہ قاری صاحب نے براہ راست مجھ سے سنا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں؟ اس کے لیے بھی کوئی آلہ نہیں۔ اچھا، علل سے پاک ہو۔ اچھا، علت کیسے معلوم ہوگی؟ ایسے کذاب بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے سے اوپر سونے کی لڑی سند بنائی ہے، سارے راوی ثقہ، متصل سند، وبہ قال حدثنا۔ آپ میں بھی ایسے ماہر موجود ہیں ماشاءاللہ جو سند بنانے کے ماہر ہیں، تو پھر اس کے لیے کیا پہچان ہوگی؟ شذوذ سے پاک ہو۔ شذوذ، شاذ کی خود تعریف بھی اختلافی ہے، وہ کیسے ابھی تک تو تم سے متواتر کی تعریف نہیں ہوئی،
سارے لگے اتنی بڑی جماعت ہو، کتنی بڑی جماعت ہو، عقل ان کے تباتو علی الکذب کا فیصلہ نہ۔ اچھا تو عقل میں پھر تفاوت ہے، کوئی سیدھے سادے صوفی ہوتے ہیں، وہ 2 آدمیوں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، اور کئی دماغ پھرے ہوتے ہیں، وہ 1000 آدمی پہ بھی یقین نہیں کرتے۔ پھر تباتو علی الکذب پر عقل فیصلہ کرے کہ جھوٹ پہ یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ بھائی عقل جب ایک جیسا ہے نہیں، یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو پھر حتمی فیصلہ کیا ہوگا؟ ہم ان اصولوں کا انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ اصول جو آپ نے بنائے ہیں یہ کاوش ہے بندوں کی، اجتہادی چیزیں ہیں، جو آپ کے پاس ہر علم کا قطعی کسوٹی ہے وہ قرآن ہے، جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب کسوٹی قرآن ہے۔ اس لیے پہلی کتابوں کا بھی قرآن مصدق ہے، بعد والی کتابوں کا بھی قرآن مصدق ہے۔ اللہ کی پہلی کتابوں کا بھی قرآن مصدق ہے، مخلوق کی ساری کتابوں کا بھی قرآن کسوٹی ہے، اور روایات کا بھی قرآن میزان ہے، حکایات کا بھی قرآن میزان ہے۔ تو اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی حجت اور سب سے بڑی قطعی برہان وہ قرآن ہے، اور قرآن صرف کتاب نہیں، یہ المیزان ہے، کسوٹی ہے، المہیمن مہیمنن علیہ مصدق ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی چیز کا معیار قطعی نہیں ہے، سب کے لیے قطعی کسوٹی معیار وہ صرف قرآن ہے۔ لیکن یہ بات ملا کو سمجھ نہیں آتی، ملا فوجی کا خط لے کے بیٹھے ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے۔ قرآن کی یہ عظمت ہے، لوگ قرآن قرآن کرتے ہیں اور قرآن کی عظمت نہیں سمجھتے۔ قرآن کی عظمت تو یہ ہے۔ اب چلو یہ دیکھ لو، پھر مصدقاً کا کیا معنی ہے؟ تصدیق الذی بین یدیہ، کیا معنی؟ من الکتب المتقدمہ بین یدیہ ومہیمنا علیہ ومبینا لما بقا فیہا من التحریف والتعویل والتبدیل۔ سمجھے ابن کثیر؟ آگے حضرت موسیٰ کے معجزہ عصا کے مقابلہ میں جیسے جادوگر بے بس ہو گئے، حضرت عیسیٰ کے معجزہ احیاء موتیٰ کے سامنے تمام اطباء عاجز رہے، اسی طرح خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ قرآن کے مقابل ساری دنیا کے فصحاء اور بلغاء مبہوت اور لاچار ہو گئے۔ تلواریں لے کر وہ میدان میں اترے، لیکن قرآن جیسی ایک صورت لانے سے بھی عاجز رہے، اور تا قیامت عاجز رہیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من الانبیاء نبی الا اعطیا، ہر پیغمبر کو دیا گیا معجزہ جو اس کے ساتھ ہے، آمن علیہ البشر، بشر اس پہ ایمان لائے، اور انما کان الذی، جو دیا گیا میں، مجھے جو معجزہ دیا گیا، اوتی تو وحیاً، وہ وحی ہے، اوحا اللہ، اللہ نے وحی کی میری طرف، فارجو ان اکونا، مجھے امید ہے کہ میں زیادہ ہوں گا عذرو تابع کے قیامت کے دن۔ مطلب کیا ہے؟ ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دیا،
جس پر لوگ ایمان لے آئے، اور اللہ نے مجھے معجزہ دیا قرآن والا، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے اس پر ایمان لا کے، کیونکہ باقی انبیاء کے معجزے وقتی تھے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ آج ڈنڈا کہاں ہے، حضرت صالح کی اونٹنی کہاں ہے، وہ معجزے وقتی تھے، لیکن قرآن والا معجزہ قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ ہے۔ اس لیے قرآن جو دیکھے گا سمجھے گا وہ مسلمان ہوگا۔ اور آپ اگر جائزہ لیں کہ لوگ جتنے یورپ میں مسلمان ہوئے دو وجہ سے ہوئے، انہوں نے اپنی داستانیں لکھی۔ ایک قرآن پڑھا، اور پھر قرآن میں وہ کہتے ہیں جو امتیازی مسئلہ ہے وہ مسئلہ توحید ہے، جو کسی مذہب میں ایسی توحید نہیں جتنی قرآن میں ہے۔ یہ جتنے لوگ یورپ سے مسلمان ہو رہے ہیں اپنی آپ بیتیوں میں لکھ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کی وجہ کیا ہوئی، ہم نے قرآن کا ترجمہ دیکھنا شروع کیا اور قرآن کا مضمون توحید دیکھ کر ہمیں سمجھ آیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ دین اسلام حق ہے، تو انہوں نے سارے ادیان چھوڑ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان جو اندر بیٹھا ہے اسلام کے، یہ بے ایمان قرآن نہیں سمجھتا اور قرآن کی توحید نہیں سنتا، اور جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں اسی قرآن سے متاثر ہو کے آ رہے ہیں۔ ہاں بھائی،